انصاف میسر ہو، ادارے جو ہیں ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر گورنمنٹ اور این جی اوز کا یا اداروں کا کولیبریشن کس طرح سے ہو رہا ہے؟ فنڈنگ کے ذریعے ہو رہا ہے یا کچھ ایسی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جو کولیبریشن سے کام ہو رہا ہے ہمارا، اس میں ایڈمنسٹریٹر جو پالیسی ہے اس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. ایک لابنگ کی جاتی ہے کہ ہمیں جو اپنے خواتین کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے وہ کس قسم کا، کون کون سے ادارے ان کی مضبوطی ضروری ہے. تو وہ لابنگ ان اداروں کے ساتھ اور ہمارا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے. اب ہمارے ایک عام عورت جو ہوتی ہے وہ بڑی غیر محفوظ ہوتی ہے. اگر وہ کہیں باہر نکلتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، رہائش کے ایشوز ہوتے ہیں. اگر وہ پڑھ بھی رہی ہے، گھر سے گھبرا کر بھی نہیں آئی، تو ہاسٹل کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، کوئی پناہ گاہیں نہیں ہوتی. چھوٹی سی بات ہے، شناختی کارڈ نہیں ہوتا. تو کیا ویمنز ڈیولپمنٹ منسٹری ان چیزوں میں فوکس کر رہی ہے؟ وہ کیا فیسلٹیز ہیں جو مل رہی ہیں، سہولیات سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ نے سی این آئی سی کی بات کی ہے، میں بہت خوشی اور فخر محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت جمہوری حکومت نے سب سے پہلا اسٹیپ یہی لیا کہ فری آف کاسٹ جو ہے ان کا سی این آئی سی بن رہا ہے. اور وہ خواتین جو کہ بالکل غریب ہیں اور بہت سارے ٹیکنیکل اس میں اور لیگل اس میں ان کو اس کی ضرورت ہے، اس کی مہم کا آغاز کیا، وہ بنا رہی ہیں. وہاں پہ میرا خیال ہے جو سوشل سیکٹر ہے وہ بھی بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان کو بڑا. لاڑکانہ میں سب سے پہلا ایک شناختی کارڈ کا شیلٹر بالکل تیار ہوا ہے. وہاں پہ محترمہ فریال تالپور کی بڑی کوششیں ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں خواتین کے لیے سی این آئی سی بنوانے کی فیسلٹیز ہو. یو سی وائز وہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور ان کو بنوا کے دے رہی ہیں. سیکنڈ، ان کو آگے ہی ہونا چاہیے کہ جائیداد میں ہمارا حصہ کتنا ہے، ملک کی ترقی میں ہمارا کتنا حصہ ہے، ہم کون سا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے خود کو سیکیور کریں. ایجوکیشن ہمارے لیے لازمی ہے، ہیلتھ ہمارے لیے لازمی ہے. تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہیلتھ کارڈ بھی بنا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو ان کے ویلفیئر اور ان کی ترقی کے لیے. آپ نے خود نشاندہی کی ان چیزوں کی کہ ایک تو ہیلتھ اور نیوٹریشن، صحت اور غذا، یہ خواتین کی کمپرومائز ہوتی ہے. دوسری طرف اگر ان کو تعلیم نہیں ملتی تو ان کی امپلائمنٹ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. قانونی سطح پر انہیں خود ہی اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ جس جگہ بیٹھی ہیں اور جن خواتین سے آپ مل رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کا کوئی مثبت اثر ہو رہا ہے؟ کیا خواتین تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے؟ قانون سازی کافی ہوئی ہے اس دور میں، اور جو کہ ظاہر ہماری ڈیمانڈ تھی، اور اس کے لیے ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 5 سالوں میں 5 قانون بنے، اور پچھلے 7 سالوں میں اب تک عورتوں کے حق میں 7 قوانین آ چکے ہیں. میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی یہ جو صنفی مساوات کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس سے عورت فاؤنڈیشن کا رول اب یعنی سمجھیں دوہرا ہو گیا، ڈبل رول ہو گیا. یعنی پہلے تو ہم صرف ایڈوکیسی کرتے تھے، اب ہم گرانٹ میکنگ میں چلے گئے ہیں. تو یہ اب ہم گورنمنٹ کے ساتھ مطلب گرانٹس کے حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں، اور این جی اوز کے ساتھ بھی، اور ریسرچرز کے ساتھ، یونیورسٹیوں کے ساتھ. تو اب ہمارا رول جو ہے عورت فاؤنڈیشن کا، یعنی اب سمجھیے ہم نے 2 ہیڈس اوڑھ لی ہیں. ایک ایڈوکیسی کا ہیڈ جو ہم نے پہلے سے اوڑھا ہوا تھا، اور دوسرا گرانٹ میکنگ بھی ہم چلے گئے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اور ہمارے جو ساتھ ہے اس میں مزید ایک اور بہت ہی مثبت پیش رفت ہوئی ہے ہماری. ان کے جیسے مطلب جو گرانٹس ہیں ہم گورنمنٹس کو بھی دے رہے ہیں، نیشنل کمیشن کو ریسرچز کے لیے دی ہے. ان کے جو سینٹرز، جو گورنمنٹ کے اپنے سینٹرز ہیں، ان کے انفراسٹرکچر کی بلڈنگ کے لیے ہم نے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے بھی امداد، یعنی کہ وہ پیسہ اور ذہن دونوں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا. ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. توقیر فاطمہ صاحبہ، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ عورتوں کو بااختیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کو ایڈمنسٹریٹیولی ان پلیس رکھا جا رہا ہے. ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آتی ابھی بھی وہ یہ ہے کہ ہماری جو دیہی عورت ہے اس کی اجرت کا کوئی ابھی بھی اندازہ نہیں لگایا جا رہا. اور